رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ عزیز سامعین، یہ خوبصورت سی بزم جو سجائی گئی ہے وقت افطار اور اس کی برکتوں کو، رحمتوں کو، مغفرت کو، بخشش کو اکٹھے کرنے کے لیے، حسب روایت ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں، بات جاری رہے گی۔ عزیز سامعین، آج جو موضوع ہے، آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، جو آج کے دور کی سخت ضرورت ہے، وہ ہے نیکی کو عام کرنا۔ عزیز سامعین، آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی مصروفیت میں ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بارے میں سوچ سکے، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ سکے، یہاں تک کہ اسے اپنوں کے ساتھ وقت بتانے کا وقت نہیں ملتا۔ زندگی مصروف سے مصروف تر ہوتی جا رہی ہے، اور اسی میں انسان اپنے نیک اعمال سے، اپنی عبادات سے دور جاتا جا رہا ہے۔ انسان نیک عمل کرنے سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں کہ وہ نیک کام کر سکے۔ لیکن وہیں پر اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی پھیلانے کی کوشش میں آج بھی گامزن ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم دین اور فقہ کے بڑے اسکالر ہوں۔ نیک کام تو ہر مسلمان کے سمجھ لیجئے وراثت میں ہے، اس کی اساس میں شامل ہے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے نیک کام کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا کسی مسلمان کا مسلمان کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی نیک عمل ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، اور اسی طرح کسی غریب کی مدد کر دینا، فی سبیل اللہ کوئی نل لگوا دینا، یہاں تک کہ جیسا کہ موسم کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اپنے چھت پر یا کھلی جگہ پر پانی کا کوئی پیالہ، کوئی کوزہ بھر کے رکھ دینا کہ پرندے آتے جاتے پی سکیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، نیک عمل ہے۔ رستوں میں اگر ہم کوئی ایک درخت لگا دیں کہ کبھی بڑا ہو کر وہ سایہ دار شجر بنے گا اور بہت سے راہگیروں کے لیے چھاؤں اور سکون کا باعث بنے گا، تو عزیز سامعین یہ بھی ایک نیک عمل ہے، نیکی پھیلانے کا طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو، وہ اللہ جو تمام تر صفات کے لائق ہے، وہ اللہ جو سمیع ہے، بصیر ہے، باری ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اس کی بڑی خوبصورت سی صفات ہیں۔ وہ میرا اللہ ہم سب کو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کچھ چھوٹا بہت نیک عمل کرنے کی، نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
عزیز سامعین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، آج اس کا 18واں روزہ ہے اور عشرہ مغفرت بھی اب ختم ہونے کو ہے. صرف 2 دن باقی ہیں، 2 شامیں باقی ہیں. 2 شامیں مطلب چند گھنٹے باقی ہیں، چند گھنٹے مطلب کچھ ساعتیں باقی ہیں. اور جس طرح رحمت کا عشرہ گزر گیا، اسی طرح مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے. ابھی کل تلک سوچ رہے تھے پلک جھپکتے ہی کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور عزیز سامعین دیکھیے آج 18واں روزہ ختم ہونے کو ہے. موسم کی شدت اپنی جگہ، حالات اور مصروفیات اپنی جگہ، انسان کی کمزوری، اس کے جسم کی کمزوری اپنی جگہ، بھوک پیاس اپنی جگہ، لیکن یہ دیکھیے وقت کس طرح بہتا جا رہا ہے. وقت کے بہاؤ پر روک نہیں، وقت کو مٹھی میں قید نہیں کیا جا سکتا. اگر کر سکتے ہیں تو اس وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں. عزیز سامعین، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی بہت فضیلت ہے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے. عزیز سامعین، لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ رات جس رات اللہ کی رحمت برستی ہے، اپنے عروج پر ہوتی ہے. جس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، اپنے نیک لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، لیلۃ القدر. اور اگر مغفرت مانگنی ہے تو دوسرا عشرہ. لیکن میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اگر انسان کا اندر پاک اور صاف اور مخلص ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو یقین جانیے ہر رات لیلۃ القدر بن جائے اور ہر دن رمضان المبارک کے روزے کی طرح پاک ہو جائے. ہمارا ایمان اللہ پر کتنا ہے، ہم کتنے سچے دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، کتنے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کتنے سچے دل سے اللہ سے راہ ہدایت مانگتے ہیں. تو ہر رات لیلۃ القدر، ہر رات اللہ پہلے عرش پر آ کر آواز دیتا ہے، میرے بندو اٹھو، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، اور ہم ہی نہیں مانگتے. عزیز سامعین، وقت قلیل ہے، لیکن ہمارے ساتھ مہمان ناز موجود ہیں جناب علی حسن مغل صاحب. بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، طالب علم ہیں، لیکن سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتے ہیں. ان سے گزارش کروں گا ایک خوبصورت سا کلام ہم سب کو سنائیں، ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو ایمان سے سرشار کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار کریں. گزارش کرتا ہوں جناب علی حسن مغل سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. وہ عطا
پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی ڈیوڑی ہے ویسے بیکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، جیسی ڈیوڑی ہے ویسے بیکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی۔ میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے۔ میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے۔ یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی۔ یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی۔ میں مدینے سے کیا گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے۔ میں مدینے سے کیا گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے۔ گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی۔ میری عمر روا بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ میری عمر روا بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی۔ ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ زہے مقدر حضور حق سے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ عزیز سامعین، ہمارے ساتھ مہمان نعت خواہ موجود ہیں جناب علی حسن مغل صاحب، اور آج بات جاری ہے کہ نیکی پھیلانا، نیکی کے کام کرنا، ان کی کیا فضیلت ہے اور یہ آج کے دور میں کتنا ضروری ہے۔
بات جاری رہے گی. یہاں میں سب سے پہلے اپنے مہمان ناطقاں سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور ایک خوبصورت سا کلام ہم سب کی سماعتوں کی نظر کریں. علی حسن مغل طالب علم ہیں لیکن سینے میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت رکھتے ہیں. بڑی محبت اور چاشنی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ چاشنی ان کی آواز ان کے لب و لہجہ میں نظر آتی ہے. اللہ انہیں صحت تندرستی دے اور ہر زندگی کے میدان میں کامیاب کرے. گزارش کروں گا جناب علی حسن مغل سے. اللہ دے پاک کلاماں وچوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے. اللہ دے پاک کلاماں وچوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے. جیویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے. جبریل امین سدرا تیرے سرکار خدا نے کول گئے. جبریل امین سدرا تیرے سرکار خدا دے کول گئے. معراج دی رات نے اے دسیا انسان دا رتبہ وکھرا ہے. معراج دی رات نے اے دسیا انسان دا رتبہ وکھرا ہے وکھرا ہے. اللہ دے پاک کلاماں وچوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے. جیویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے. بہت خوبصورت کلام پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے علی حسن مغل. عزیز سامعین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ. اس کی آخری گھڑیاں مختصر سی گھڑیاں باقی ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی حسن مغل. بات جاری تھی نیکی کے کام کرنے آسان ہیں لیکن ہم لوگوں نے اس کو کتنا اپنے لیے مشکل بنا لیا. عزیز سامعین، نبی پاک نے فرمایا ہے کسی سے سلام لینے میں پہل کرنا صدقہ جاریہ ہے. کسی مومن کا دوسرے مومن کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ جاریہ ہے. کسی بڑے کا اپنے سے چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش آنا صدقہ جاریہ ہے. کسی چھوٹے کا اپنے بڑے سے عزت سے پیش آنا بھلائی کا کام ہے. نبی پاک نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں سے عزت سے بات کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے. ہمارے پیارے نبی کے اقوال، ان کی احادیث پر اگر دیکھا جائے، عمل کیا جائے تو یقین جانیے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں. ہمارے آپسی تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں. چھوٹے بڑے کی عزت کرنا، ان کو ان کا مقام دینا بہت خوبصورت عمل ہے.
ساتھ بات جاری کرتے ہیں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے بارے میں۔ عزیز سامعین، مختصر سی گھڑیاں باقی ہیں اور ہم ان گھڑیوں کو بارونق بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل استغفار کا ہے، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے، اور رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں کچھ عوامل ایسے ہیں کہ جن سے یہ تمام عبادتیں اور زیادہ اپنے درجے میں بلند ہو جاتی ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھا جائے سفید پوش لوگوں کو، بہت سے گھرانے ایسے نظر آتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ضرورت مند ہیں لیکن سوال نہیں کرتے۔ ہم آتے جاتے بازاروں میں پھرتے ہیں، ہمیں گھومتے پھرتے بہت سے ایسے ضرورت مند بھی نظر آئیں گے، ایسے معصوم بچے بھی نظر آئیں گے جو سوال، چہرہ ان کا سوال، ہاتھ ان کے سوال، آنکھیں ان کی سوال کرتی رہتی ہیں۔ آنے والے سے جانے والے سے وہ مانگتے ہیں۔ عزیز سامعین، ہم لوگ کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں جیب میں سے سب سے چھوٹا سکہ نکالا جائے، 1 روپے 2 روپے کا سکہ، 5 کا سکہ نکل آئے، زیادہ پیسے ہیں تو 5 یا 10 روپے نکلیں، چھوٹے سے چھوٹی کرنسی ڈھونڈتے ہیں، اور جب خود اللہ سے مانگتے ہیں تو بڑی سے بڑی کرنسی مانگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نیکی کی کام کرتے وقت مختصر کر دیتے ہیں سب کچھ؟ عزیز سامعین، اگر ہم اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں کہ ہم اس لائق ہی نہیں تھے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن ہم دوسروں کے اوپر جب رحم اور شفقت کرنے لگتے ہیں تو ہم لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہیں؟ ان کے ساتھ جانوروں جیسا رویہ کیوں کرتے ہیں؟ خود ہم بہتر سے بہتر کھانا چاہتے ہیں، بہتر سے بہتر پہننا چاہتے ہیں کہ ہر شخص ہمارے ساتھ عزت سے، شفقت سے، محبت سے، ادب سے بات کرے، لیکن ہم دوسرے یا غریب شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم دھتکار دیتے ہیں اسے، اپنی دولت پر، اپنی شان و شوکت پر مان کیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے چند آسائشیں عطا کر دی، ہم اس کو اپنے اندر غرور پیدا کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ آسائشیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر ہمارے ضمیر سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں پر سیاہ داغ لگنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم نرمی چھوڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی چھوڑ دیتے ہیں، عفو درگزر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان والو، اللہ سے معافی چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر کر دے تو دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھو۔ ہم اپنے عہدوں کی بنا پر اپنے سے جو نچلے درجے پر ہیں ان کے اوپر روب ڈالتے ہیں، ان کو اپنے زرگلید غلام سمجھتے ہیں۔ یہ زرگری کا دور ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن مراتب داریوں کے باہر بھی نکل کر دیکھا جائے تو انسان دوسرے انسان کے لیے ہمیشہ سے معتبر تھا، معزز تھا، اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد کے درجات آتے ہیں کہ کون انسان نیک ہے، کون بد ہے۔ یہ سارے سلسلے اللہ سے اس بندے کے ہیں۔ میری نیکی، میری برائی اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اس سے پہلے اگر سوال ہوگا، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، اگر تمہارا ہمسایہ یہودی یا عیسائی ہے تو روز آخر اس کا حساب تم نہیں دو گے، لیکن اگر وہ پیاسا بھوکا سو گیا تو روز آخر تم اس کا حساب دو گے، اس کا سوال تم سے کیا جائے گا۔
ہے سدھیو کہ ہم لوگ سوچتے ہی نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں کرتے. ہمیں اللہ کے سامنے سجدے ٹیک ٹیک کر اللہ کو راضی کرنے کی تو فکر ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گلی محلے میں کتنے ایسے ضرورت مند ہیں کہ جن کی ضرورتیں ہمارے تھوڑے سے خرچے سے پوری ہو سکتی ہیں. ذرا بھی نہیں دیکھتے. اپنے ذاتی استعمال کے لیے چاہے تو ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیں، لیکن کسی غریب کی ضرورت پوری کرتے ہوئے تھوڑی سی رقم بھی خرچ کرنا پڑے تو ہم لوگ بخیل بن جاتے ہیں، کنجوس بن جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی کاروبار اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہمارے تو ہاتھ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے کاروبار میں منافع نہیں ہوا، اس دفعہ دکان بند رہی، اس دفعہ ہڑتال ہو گئی. او بھائی، اللہ کے بندے، اپنے گھر کے لیے جب اللہ عطا کر رہا ہے تو جب دوسرے کی مدد کرو گے اللہ اس سے 70 گنا تمہیں عطا کرے گا. لیکن ہمارے عقیدے، نیکی پھیلانے کی کوشش، بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ہم. عزیز سامعین، ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف اور صرف بھوک اور پیاس اور سجدے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری بھی پیش کرنی ہے. اللہ کو ہماری نیتوں سے ہے، ورنہ سجدے اور عبادتیں کرنے کے لیے اللہ کے پاس نوری مخلوق بہت تھی. جوک در جوک فرشتے موجود ہیں اللہ کے پاس. اللہ کے عرش معلیٰ کا ایک دفعہ اعتکاف کرنے کے لیے جو ایک فرشتہ چکر لگا لیتا ہے تا قیامت اسے دوبارہ باری نہیں ملتی. اللہ کے پاس عبادت کرنے کے لیے بہت سے پاکیزہ فرشتے موجود ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن اشرف المخلوقات انسان، اس کو اللہ نے یہ مرضی بھی عطا کی کہ وہ کون سا رستہ چنتا ہے. اس کے سینے میں دل بھی رکھا، اسے درد اور احساس جیسے جذبات بھی عطا کیے، اسے فکر اور فہم عطا کیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ احساس کے ساتھ درد مندی کے ساتھ چل سکے. پھر اس کے بعد اللہ کے ہاں یہ ہمارے اعمال قابل قبول ہوں گے. نماز قبول ہوتی ہے تو ہمیں برائی سے روکتی ہے. عزیز سامعین، سجدے ٹیک دینے سے نمازیں قبول نہیں ہوتی. دراصل اس کی قبولیت، اس کا اثر تو نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل کر شروع ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. سجدوں میں کوتاہیاں اللہ معاف کرنے والا ہے. بندوں کے ساتھ کی ہوئی نافرمانیاں اور ناانصافیاں اللہ معاف نہیں کرے گا. شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہوگا. لیکن ہم لوگوں نے دین کو، اپنے ایمان کو چند سجدوں، چند دنوں کی بھوک میں رکھ دیا. گنی چنی زکوٰۃ، وہ بھی دکھاوے کی. ایک غریب شخص کی مدد کرنی ہے اور پورے محلے میں شور ہوتا ہے، جی فلاں کے گھر زکوٰۃ دینے گئے تھے ذرا. اور اللہ کے بندو، رضا اللہ کی حاصل کرنا چاہتے ہو یا دنیا والوں کی؟ ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہدایت انہی کو ملتی ہے جو استغفار کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے اپنا سینہ رکھ کے کہتے ہیں میرے مالک، میرا سینہ زنگ آلود ہے، اسے صاف کر دے، اسے پاک کر دے. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ اسی لیے ہے. یہاں میں گزارش کروں گا جناب علی حسن مغل صاحب سے، وہ آئیں اور چند اشعار ایک نعتیہ کلام کے پڑھیں، اس کے بعد وقفہ ہے، بھی لوٹ کے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان نعت خواں اور بھی موجود ہیں، ان سے بھی کلام سنیں گے. اللہ کے حضور یہ جو محفل سجائی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر کے اس کا من راضی کرنے کے لیے، دراصل اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کے سامنے ہم نے ذکر اذکار کی یہ محفل سجائی ہے کہ اس کا رحمت کا، مغفرت کا وہ سما جلال میں آ جائے اور ہمیں معاف کر دے. بس ہمیں معاف کر دے، ہم سب پر رحم کر دے، سننے والوں پر، جو نہیں سن رہے ان پر بھی، تمام اہل اسلام پر رحم کر دے، دنیا کے کونے کونے میں.
गुजारिश है जनाब अली हसन मुगल से वो आए और हमारे साथ चंद अशार पेश करें। اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں لجبالا دل لگی ہاں۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا میزبان سرجیل صنافی۔ عزیز سامعین، یہ مغفرت کا عشرہ، اس کی آخری گھڑیاں، چند گھڑیاں باقی ہیں۔ آج 18واں روزہ مکمل ہونے کو ہے۔ دن بھر ہم دقت محسوس کرتے ہیں، موسم کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، لیکن یہ گھڑیاں وہ ہیں جن میں اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے، جسے کہتے ہیں نا کہ بس یہ یقین ایک دفعہ دل کو یہ احساس دلا کر کہ سمجھ لو بندیا، سمجھ لے یہ گھڑیاں آخری ہیں، شاید اس کے بعد اگلا روزہ بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں، نہ جانے اگلی افطاری بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں، نہ جانے پھر یہ رمضان المبارک نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ اس یقین یہ جب سوچ لیں ایک دفعہ تو یقین جانیے آپ کی دعا میں جو اثر ہوگا، جو درد مندی سے آپ دعا کریں گے وہ آپ خود محسوس کریں گے۔ میں تو یہی سوچ کر جب بھی دعا کرتا ہوں، یہی سوچ کر کرتا ہوں، نہ جانے اس کے بعد دعا مانگنے کا موقع بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔
چند گھڑیاں باقی ہیں ان کو پرنور بنانے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد آصف علی. بہت شکر گزار ہوں, بہت مصروفیات تھیں ان کی, لیکن اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے پاس آئے. صدائے رمضان کو رونق بخشی. ماشاءاللہ 2017 میں انہوں نے ضلعی آرٹس کونسل میں ایوارڈ حاصل کیا. اس کے علاوہ دیگر شہروں میں دیگر محفلوں میں نمایاں پوزیشن پر رہے. بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں. ان کے البم بھی ریلیز ہو چکے ہیں, نعتیہ کلام اور عمدیہ کلام پر مشتمل ہیں. یوٹیوب پر آپ ایم آصف علی کے نام سے ان کو سرچ کر سکتے ہیں. ان کی نعتیں اور ان کے کلام وہاں موجود ہیں. ابھی ریسنٹلی آ گیا رمضان کے نام سے ان کی ایک البم ریلیز ہوئی ہے. آج ہمارے پاس آئے ہیں. ان کی بہت کرم نوازی ہے, میں بہت مشکور ہوں, تہ دل سے مشکور ہوں. ان سے گزارش کروں گا کہ اس بزم کو, صدائے رمضان کو اپنی خوبصورت سوز و صوت کے ساتھ ایک حمدیہ کلام سنا کر دل گداز کریں, تاکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر سکیں, اور اس کی حمد و ثنا کے بنا یہ ممکن نہیں. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے محترم مہمان محمد آصف علی. کس سے مانگے کہاں جائیں, کسے کہیں کس سے مانگے کہاں جائیں, کسے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے, کس سے مانگیں کہاں جائیں, کسے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ کو جب آ پڑی, انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ کو جب آ پڑی, گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی, تو نہیں ہے
مشکل کشا کون ہے؟ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کسے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ کو جب پڑی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ کو جب پڑی، تو گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کسے کہیں کس سے مانگیں کہاں جائیں، کسے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ بہت خوبصورت کلام پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محمد آصف علی صاحب. میں گزارش کروں گا جناب محمد علی حسن مغل سے وہ آئیں اور خوبصورت سا نعتیہ کلام پڑھیں، اور اس کے بعد ہم دوسرے علی سے سنیں گے، علی رضا صادق صاحب سے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ علی رضا صادق، بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، ان سے بھی نعت سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ علی حسن مغل ہیں، ان سے گزارش ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد
کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر ایک بڑھ رہا ہے یہاں دامن مراد ہر ایک بڑھ رہا ہے یہاں دامن مراد مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں دولت سکوں کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے دولت سکوں کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں میری آسا امیدیں صدا رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہرے ایک خوبصورت سا کلام بچپن سے یہ کلام سنتے آ رہے ہیں اور اب بھی جب یہ نعت کریم سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے مدینے کی گلیاں ہیں آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں اور فضاؤں میں پھوار ہے رمجم ہے تازگی ہے کہ چہرے پر جیسے ہی پڑتی ہے جسم کی تھکن دور ہو جاتی ہے روح کی تازگی سرشار ہو جاتی ہے اس سے پہلے کہ وقفے کا وقت ہو میں گزارش کروں گا جناب ایڈوکیٹ علی رضا صادق سے وہ آئیں خوبصورت سا نعتیہ کلام ہم سب کی سماعتوں کی نظر کریں بہت مشکور ہوں مصروفیہ سے وقت نکال کر سامنے آئے اس صدائے رمضان میں حصہ لیا اور ہمارے لیے یہ باعث برکت بھی ہے باعث رحمت بھی ہے اور باعث عزت بھی جناب ایڈوکیٹ علی رضا صادق سجن پستا
جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے، اتنی ہے دعا میری سرکار کے روزے پر، اتنی ہے دعا میری سرکار کے روزے پر، اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے، اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے،
چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ عزیز سامعین، گن چن کر چند گھڑیاں باقی ہیں اور ان چند گھڑیوں میں اللہ کی مغفرت اور بخشش کو اکٹھے کرنے کی ہم مکمل کوشش کریں گے۔ عزیز سامعین، ہمارے ساتھ جو مہمان آج کو موجود ہیں محمد آصف علی، یہاں میں بات کرنا چاہوں گا جو ہمیشہ اکثر کیا کرتا ہوں کہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے ان سینوں پر، ان زبانوں پر، ان آنکھوں پر، ان کے دلوں پر کہ جن کو اللہ یہ سعادت نصیب کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکیں۔ ان کو اللہ خاص سوز و سوت سے عطا کر دے تو سونے پہ سہاگا۔ بہت سے لوگ فن کے میدان میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جو دنیا اور آخرت کے فن، نعت گوئی اور نعت خوانی کے میدان میں اپنے آپ کو اچھا اور بہتر کرنے کے لیے کہ اتنی ہی محبت کے ساتھ وہ نعت پڑھ سکیں، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ روز آخر ان لوگوں کی گردنیں بلند کر دی جائیں گی۔ روز آخر جب ان کو جنت کا پیغام ملے گا تو وہ جنت کے باغوں میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کی حمد و ثنا بیان کریں گے جو جتنی ہی محبت اور چاہت سے اس دنیا میں بیان کرتے تھے۔ محمد آصف علی صاحب نہ صرف دل میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت رکھنے والے ہیں بلکہ وہ اس کو سیکھتے بھی ہیں اور انہوں نے مکمل ہنر حاصل کیا۔ جیسا کہ ابھی ان سے گزارش ہم نے کی ہے ایک نعت کی، اور یہ نعت وہ راگ درباری میں پڑھیں گے اور اسی راگ میں وہ آلاپ کر کے اس نعت کو، اس نعتیہ کلام کو خوبصورت انداز سے ادا کریں گے، جس طرح انہوں نے اس سے پہلے کلام ہم سب کی سماعتوں کے رس گولنے کے انداز میں رچائے ہیں۔ میں پھر سے گزارش کروں گا جناب محمد آصف علی صاحب سے کوئی خوبصورت سا نعتیہ کلام سنا کر ہم سب کے دلوں کو نرم کریں، تاکہ ہم اللہ کے حضور جب دعا کریں تو ہمارے دلوں سے اس نرمی کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ دعا نکلے کہ اللہ قبول کرے، کیونکہ اللہ کے حضور وہی دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کے شروع اور آخر میں اللہ کے محبوب کا نام ہو، اور ہم نے تو پوری بزم سجا لی ہے۔ صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی اور ہمارے مہمان خصوصی محمد آصف علی صاحب ہیں، ان سے گزارش ہے ایک نعتیہ کلام کی۔ شاہ حجاز احمد مختار کے لیے
شاہ حجاز احمد مختار کے لیے ہر شے بنی ہے سید ابرار کے لیے ہر شے بنی ہے سید ابرار کے لیے میرے حضور مجھ کو مدینے بلائیے میرے حضور مجھ کو مدینے بلائیے کب سے کھڑا ہوں طالب دیدار کے لیے کب سے کھڑا ہوں طالب دیدار کے لیے شاہ حجاز احمد مختار کے لیے ہر شے بنی ہے سید ابرار کے لیے میں لجپالا دل لڑ لگی میرے تو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 5 بجے سے وقت افطار تک میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. مل کر بات کرتے ہیں دین کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، اور سنتے ہیں خوبصورت سوز و صوت رکھنے والے نعت خوان اور علماء کرام. عزیز سامعین، آج 18ویں روزے کے آخری پل ہیں. چند منٹ باقی ہیں، چند ساعتیں باقی ہیں. یہ وہ پل ہیں جن میں ایک مزدور کی طرح میں ڈیلی یہ الفاظ اس وجہ سے دہراتا ہوں کیونکہ ہمارے اندر عاجزی نہیں تو ہماری دعا کسی کام کی نہیں، ہماری عبادت قابل قبول نہیں، اور اگر ہماری دعا قابل قبول نہ ہوئی
تو سمجھ لیجئے ہماری دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی زائل۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے، میں نے، آپ نے، کسی اسکالر، کسی ڈاکٹر، کسی سائنسدان، کسی دنیا کے رہنما نے نہیں، رحمت دو عالم نے فرمایا ہے، مہمان معراج نے فرمایا ہے، محبوب الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر دعا ہی قبول نہیں ہوئی تو سمجھ لیجئے عبادت کسی کام کی نہیں۔ اور ہر دعا قبول ہوتی ہے اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے انداز سے۔ کچھ دعائیں ہمیں بالکل اسی طرح مل جاتی ہیں جو ہم نے مانگا ہو، کچھ ہمارے اوپر آنے والی بلائیں، مصیبتیں ٹال دیتی ہیں، اور کچھ ہمارے لیے نیکیاں بن کر خزینہ آخرت ہو جاتی ہیں۔ اے میرے عزیز سامعین، اللہ پاک سب کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ میرے مالک کی یہ صفت ہے کہ وہ قبول کرنے والا ہے، اس کی صفت ہے وہ غفور ہے، اس کی صفت ہے وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ باری ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ باری ہے، وہ جبار ہے، وہ معیز ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ محیط ہے، وہ رفیق ہے، وہ شفیق ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اور اس کی صفات اتنی پیاری، اتنی میٹھی میٹھی سی صفات ہیں، وہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ کم وقت ہمیں ہی مانگنا نہیں آتا، ہمارے ہی جبینوں پہ وہ سجدے نہیں آتے کہ جو اللہ کو راضی کر سکیں، ہماری ہی آنکھوں میں وہ اشک نہیں ٹپکتے کہ جو اللہ کو راضی کر سکیں، جو ہماری خطاؤں کو صاف کر سکیں، اللہ کی رحمتوں کو جلال میں لا سکیں۔ وگرنہ میرے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میری رحمتیں میرے غصے سے زیادہ ہیں، میری رحمتوں سے نا امید نہ ہو۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو مجھ سے نہیں مانگتا وہ تکبر کرنے والوں میں شامل ہو گیا، حد سے تجاوز کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ہم مل کر اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ہمارے ساتھ مہمان محمد آصف علی صاحب موجود ہیں، وہ کچھ کلام ہم سب کو سنانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ عاجز، حقیر، رذیل، دنیا کا عاجز سا بندہ، مفلس سا بندہ سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے، مل کر اللہ سے دعا کریں گے، سب کے لیے سب مل کر دعا کریں گے۔ ساتھ رہیے گا۔ ساتھ رہنے کے لیے اور دعا کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں جسمانی بھوک کی پڑ جاتی ہے، روحانی بھوک کے پیچھے باقی۔ اللہ کو منائیں، ان پلوں میں جو اللہ کو منا لے وہ سمجھ لیجئے اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ اس کے لیے ماہ رمضان مبارک ہو گیا، اور جس نے ان گھڑیوں کو ضائع کر دیا۔ انسان ہیں، کمزور ہیں، پیاس اور بھوک سے ہو جاتا ہے، لیکن چند پل، مختصر سے پل نکال کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جناب محمد آصف۔ میری دعا کو وہ درجہ قبول ملے، میری دعا کو وہ درجہ قبول ملے، میری دعا کو وہ درجہ قبول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، کہ میں جو مانگوں
مجھے صدقہ بطول ملے غم رسول سے بڑھ کر نہیں خوشی کوئی غم رسول سے بڑھ کر نہیں خوشی کوئی وہ خوش نصیب ہیں جن کو غم رسول ملے وہ خوش نصیب ہیں جن کو غم رسول ملے نہ سر جھکایا کٹایا ہے دین کی خاطر نہ سر جھکایا کٹایا ہے دین کی خاطر حسین پاک کو نانا کے وہ اصول ملے حسین پاک کو نانا کے وہ اصول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے مجھے تو حر کے مقدر پہ رشک آتا ہے مجھے تو حر کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے میری دعا کو کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں
الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اللہ رحم مولا رحم اللہ رحم مولا رحم اللہ رحم. وقت افطار کے آخری لمحات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری موقع، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ انہی پلوں میں، انہی ساعتوں میں ہمیں معاف کر دے گا، ہماری گزارشات سن لے گا. صدہا کروڑوں درود و سلام میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تمام تر صفات حمد و ثنا میرے اللہ کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق حمد و ثنا نہیں. وہی لا ہے، وہ اللہ ہے، وہ واحد ہے. اے میرے مالک، تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک سب کے سب حروف تیری صفات بیان کرتے ہیں، تیری رحمتوں کے دعوے کرتے ہیں. اے میرے اللہ، اپنے ارد گرد دیکھا جائے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بیزاریاں، حالات خراب، مفلسی، بے بسی، کچھ بھی نہیں اس کے سوا ہمارے پاس. دنیا کے کونے کونے میں اسلام اور اسلام کا نام لینے والے کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کفار کے شکنجوں میں ہیں. اے میرے مالک، کوئی پھر سے محمد بن قاسم بھیج ان کی عزتیں محفوظ کرنے کے لیے. میرے مالک، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے تو رہنما اسلام کے نام پر بننے والی اس ریاست میں بھی اسلام نافذ نہیں ہونے دیتے. اے میرے اللہ، تیرا نام لینے والے جن کا دین ایک، ایمان ایک، اللہ ایک، قرآن ایک، نبی ایک، روز آخر ایک، کعبہ ایک، مدینہ ایک، لیکن دل ایک نہیں ہوتے. ان کو متحد کر دے، ان کو یکجاں کر دے، ان کو ایک صف میں اکٹھے کر دے کہ وہ کفار کا مقابلہ کر سکیں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے قدم اٹھا سکیں. اسلام کی سربلندی کے لیے سر کٹوانا تو مسلمان کا فخر ہے. اپنے مسلمانوں کی مدد کرنا تو اسلام میں یوں ہے کہ جیسے جسم کے حصوں میں ایک حصے میں بھی درد ہو تو باقی سب لرز اٹھتے ہیں. میرے اللہ، بہت سے دعا کروانے والوں نے دعا کے پیغام بھیجے ہیں. بہت سے بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، ان کو شفا دینے والا نہیں. بہت سے بیمار ہیں جن کے پاس تو اپنے علاج تک کے لیے وسائل نہیں ہیں. میرے مالک، بہت سے ایسے مفلس ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھے افطار کے بعد بھی افطار کا انتظار کرتے ہیں، ان کی بھوک نہیں مٹتی. میرے اللہ، ان کی مدد کوئی بھی نہیں کرتا. سفید پوشوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھنے والی ذات تو ہے، سب کو عزتیں دینے والی ذات تو ہے. میرے مالک، میرے خالق، ہم تو چار پل، 4 گھڑیاں، 4 گھنٹے بھوکے رہ کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا. اے میرے مالک، ہم تو 4 سجدے ٹیک لیں تو سمجھتے ہیں تیرے سامنے تیرا حق ادا کر دیا. ہم تو ماں باپ کو 4 پل کی روٹیاں کھلا کر سمجھتے ہیں ہم نے ان کا حق ادا کر دیا. اے میرے مالک، نہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ ہمیں تیرے سامنے سجدے کرنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ ہمیں عبادتوں کے قرینے آتے ہیں. اے میرے مالک، ہم تو پورا دن بھوکے رہ کر سمجھتے ہیں ہم نے تجھے راضی کر لیا. اے میرے مالک، ہمارے دلوں کو تسلی نہیں ہوتی، ہمارے دلوں میں سکون نہیں پیدا ہوتا، ہمارے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا. میرے اللہ، تو میرا اللہ ہے، تو یوسف کا بھی اللہ ہے. جو مچھلی کے پیٹ میں تجھے پکارتا تھا تو مدد کرتا تھا.
تو اس غار میں قید صحابہ کا بھی خدا ہے جو اپنی نیکیاں یاد کر کے تجھ سے واسطہ دے کر تجھ سے مشکلوں کا حل مانگتے تھے. میرے اللہ میرے پاس تو نیکیاں بھی نہیں, خالی چولے دامن لیے بیٹھا ہوں. اے میرے اللہ دنیا کے سیاہ کاروں میں سے ہوں, لیکن تیری رحمتیں میرے گناہوں سے زیادہ ہیں. میرے گناہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تیری رحمتیں ان کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں. تیری مغفرت کے سمندر کے سامنے تو میں ایک قطرے کے مانند ہوں. میرے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. یہ دیکھ کتنے لوگ ہیں جو بھوکے پیاسے تیرے سامنے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں, بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد سب کے سب. میرے اللہ سب کی طلب کیا ہے, سب کی تڑپ کیا ہے؟ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. میرے اللہ چاہے ہم خود غرض ہیں, اپنی خواہشیں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں, لیکن دیکھنا تیرے در کے علاوہ ہمارے پاس در ہی کیا ہے. تیرے در کے علاوہ جائیں تو کہاں جائیں؟ مشکل کشا تو, میرا داتا تو, مالک تو سب کی سننے والا ہے, تو سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو میری خواہشوں کو, میری سوچوں کو پڑھنے والا ہے, میری عزتوں کو بھرم رکھنے والا ہے. میرے اللہ, میرے اللہ دیکھنا کئی آنگن ایسے ہیں جہاں بچوں کے پھول نہیں کھلے. تجھ سے اولاد کا سوال کرتے ہیں. کہیں بیٹھے کوئی فقیر تجھ سے روزی کا سوال کرتا ہے. کہیں دیکھنا میرے اللہ کوئی اپنے رزق کے بھروانی مانگتا ہے. کوئی دیکھنا اولاد نرینہ مانگتا ہے. کوئی بہن بھائیوں کا سلوک مانگتا ہے. کوئی ماں باپ دیکھنا اپنے بچوں کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں. کہیں ماں اپنے بچے کی کامیابی مانگتی ہے. کہیں بھائی اپنے بھائی کی کامیابی کا سوال کرتا ہے. کہیں باپ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بہترین انسان بنے. کہیں کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے سوال کرتی ہے. کہیں ماں باپ اپنے بچوں کی صحت کے لیے, اور کہیں بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں. سب کی دعائیں سننے والا تو ہے, سب کی مدد کرنے والا تو ہے. اے میرے اللہ جو ساتھی دنیا اور آخرت میں سکون کے باعث ہیں, میرے اللہ وہ سکون, دلوں کے سکون دینے والے ساتھی دنیا اور آخرت میں نصیب کر دے. تیری رضا کے لیے بھوکے رہے, تجھے راضی کرنے کے لیے ہم بھوکے رہے, اور تیرے ہی حکم پر ہم نے نوالے کھائے. عطا کردہ حلال رزق کو ہم نے کھایا. میرے مالک اپنے نبی کے صدقے ہمیں معاف کر دے, آل نبی کے صدقے معاف کر دے, اپنی ساری صفات کے صدقے معاف کر دے. تو میرا اللہ ہے, تو بڑا پیارا اللہ ہے, تو میری سب کچھ سنتا ہے. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تو میری ساری دعائیں قبول کرتا ہے. میرا یقین ہے. میرے اللہ مجھے ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا کر دے, میری دعاؤں کو وہ تقویت, وہ تاثیر دے دے کہ لوگ میری دعاؤں پر رشک کریں. مجھے اپنے دین کے لیے چن لے. میرے مالک سب کی دعائیں قبول فرما, جو مانگ سکے, جو نہیں مانگ سکے, جو کہہ سکے, جو نہیں کہہ سکے, جو سن سکے, جو نہیں سن سکے, جو پڑھنے آئے وہ سب قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی.